ماشاء اللہ. آئیے دوستوں چلتے ہیں مقصد سے پہلے شعر کی جانب. میں بات کر رہا ہوں عالی جناب، میں بات کر رہا ہوں اہل دل، اہل نظر، اہل محبت، اہل ادب، ایک ایسے شاعر کی جانب جو بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ابتاز شاعر عالی جناب تنویر پور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنا کلام پیش کریں. مجھے یہ 4 قصے یاد آ رہے ہیں. آپ سے شروع کرتا ہوں کہ سب کے سب آزما رہے تھے مجھے، سب کے سب آزما رہے تھے مجھے، چاند تارے بلا رہے تھے مجھے، کیا کہنا، سب کیا کے کہنا. سب آزما رہے تھے مجھے، ماشاء اللہ. چاند تارے بلا رہے تھے مجھے، میرے ہمراہ تیری یادیں تھیں، میرے ہمراہ تیری یادیں تھیں، لوگ تنہا بتا رہے تھے مجھے، لوگ تنہا بتا رہے تھے مجھے. مائک پر تنویر صاحب اپنا کلام پیش کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور صالح اچھا بھائی کی اجازت سے یہ آج پہلے ان کا ساغر صدیقی کا کی یاد میں تھا پروگرام، تو میں تو ادھر رئیس بھائی نے مصروف کر رکھا تھا اپنی طرف، تو میں وہ تاخیر ہو گیا. اور وہ زیبی بہن نے اچھا ان کا تو خیر میں نے یہ خطاب سنا تھا، تو پہلے میں ساغر صدیقی کے 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں. ایک شعر ہے ان کا کہ اپنے ہونے کی خبر کس کو سناؤں ساغر، اپنے ہونے کی خبر کس کو سناؤں ساغر، کوئی زندہ ہو تو میں اس سے کہوں زندہ ہوں. کوئی زندہ ہو تو میں اس سے کہوں زندہ ہوں. اور ایک اور شعر ان کا بڑا مشہور ہے، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. ہاں ماشاء اللہ مجذوب شخصیت تھی ان کی مجذوبیت میں. تو غزل میں پیش کرتا ہوں وہی جو رئیس بھائی نے جس مصرع طرح بھی پیش کیا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو وہی اکبر الہ آبادی کا مصرع ہے، تو اس پہ سماعت فرمائیے. مطلب ہے خاموش محبت کا تو شہرا نہیں ہوتا، خاموش محبت کا تو شہرا نہیں ہوتا، اس دل سے تو اظہار تمنا نہیں ہوتا. عذاب 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 خاموش محبت کا تو شہرا نہیں ہوتا، اس دل سے تو اظہار تمنا نہیں ہوتا. دنیا کا جو ہے رنگ ہوا اس میں تغیر، دنیا کا جو ہے رنگ ہوا اس میں تغیر، دیکھو نہ رہے زیست میں کیا کیا نہیں ہوتا. دنیا کا جو ہے رنگ ہوا اس میں تغیر، اچھا دیکھو نہ رہے زیست میں کیا کیا نہیں ہوتا. اور اب تخت پہ قابض ہوئے فرعون کے چیلے، اب تخت پہ قابض ہوئے فرعون کے چیلے، ظالم کے کسی ظلم کا چرچا نہیں ہوتا. ایسی شعر ہے، اب تخت پہ قابض ہوئے فرعون کے چیلے، ظالم کے کسی ظلم کا چرچا نہیں ہوتا. اور اقبال بھائی کے خاص طور سے یہ شعر اقبال گوہر صاحب کے لیے، اے جان جہاں وصل میں شرماؤ مت اتنا، اے جان جہاں وصل میں شرماؤ مت اتنا، خلوت میں کسی بات کا پردہ نہیں ہوتا. یہ آپ کا رنگ کا شعر ہے، یہ آپ کا رنگ کا شعر آپ کو پسند ہے اقبال گوہر صاحب. تو اے جان جہاں وصل میں شرماؤ مت اتنا، خلوت میں کسی بات کا پردہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا. اور 100 بات کی ایک بات ہے جذبات پہ قابو، 100 بات کی ایک بات ہے جذبات پہ قابو، تم صبر جو کرتے یہ تماشا نہیں ہوتا. 100 بات کی ایک بات ہے جذبات پہ قابو،
تم صبر جو کرتے یہ تماشا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. بہت اچھے تنویر بھائی، بہت اچھے. عذاب. اور یہ شیطان کو گمراہ کیا نفس نے اس کے. اصل میں کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کنفرم نہیں کس کا ہے، کوئی کہتا ہے جوش کا ہے کس کا. کہ شیطان نے گمراہ کیا ہے سب کو، شیطان کو گمراہ کیا ہے کس نے. یہ کوئی عجیب شعر ہے. آپ کا جواب دیا. ہاں تو اسی کا جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں. تو شیطان کو گمراہ کیا نفس نے اس کے. جو نفس ہے ہمارا وہ اچھا نہیں ہوتا. نفس ہمارا ہے نا، جو نفس ہے ہمارا وہ اچھا نہیں ہوتا. اور ایک اور غلط فہمی کا ڈالا دوسرے شعر میں، ابلیس فرشتہ نہیں وہ جن ہے سمجھ لو. سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. غالب نے وہ فرشتہ کہہ دیا. ہے آج کے و ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. تو غالب کی غلط فہمی کی انہوں نے فرشتہ ہی کہا، لیکن فرشتہ نہیں ہے وہ. یہ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں واضح ہے کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ ہوتا تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کو صلاحیت ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کی. وہ صرف انسان اور جن کرتے ہیں. تو ابلیس فرشتہ نہیں وہ جن ہے سمجھ لو. جو نفس کا مارا ہو فرشتہ نہیں ہوتا. جو نفس کا مارا ہو فرشتہ نہیں ہوتا. سورہ کہف آیت نمبر 50 میں دیکھیں، فرشتہ نہیں ہوتا. نفس تو نفس ہمارا انسان کو ملا ہے اور جنوں کو ملا ہے. انہیں دونوں سے جواب طلب ہوگا، باقی یہی ہے. اور یہ تزمین کا شعر جو ہے معاملہ کا، سازش بڑی ان کی حقیقت میں ہے مجرم. یہ ہو رہا ہے آج کل دنیا میں. سازش بڑی ان کی حقیقت میں ہے مجرم. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. آداب. سازش بڑی ان کی حقیقت میں ہے مجرم. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. وہ قطع بند ہے. اگلا شعر مربوط ہے، مل جاتا ہے ان کو جو کرائے کا ہے قاتل. مل جاتا ہے ان کو جو کرائے کا ہے قاتل. مروا دیں اسے راز یوں افشا نہیں ہوتا. اس کو بھی مروا دیتے ہیں کرائے کے قاتل کو، جیسے لیاقت علی خان کا ہوا، ضیاء الحق کا ہوا. ایسا ہوتا پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا. مروا دیں، ہاں، مل جاتا ہے ان کو جو کرائے کا ہے قاتل. مروا دیں اسے راز یوں افشا نہیں ہوتا. اور ایک اور غلط فہمی کا ڈالا، پڑھ فصل نسا غور سے اور جان حقیقت. سورہ نساء آیت نمبر 157. یہ غور سے پڑھیے گا آپ سب لوگ، جو اکثر شعراء حضرات بھی غلط فہمی کا شکار ہیں. تو پڑھ فصل نساء غور سے اور جان حقیقت. سولی پہ جو چڑھ جائے مسیحا نہیں ہوتا. ہاں، بہت سے ہمارے نہ واقعیت کی بنا پر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صلیب پہ چڑھ گئے. صلیب بڑے اپنے اردو شعرا بھی کہے جا رہے ہیں، وہ قرآن میں دیکھتے نہیں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 157 ضرور پڑھیے اس کو. پڑھ فصل نساء غور سے اور جان حقیقت. سولی پہ جو چڑھ جائے مسیحا نہیں ہوتا. سولی پہ جو چڑھ جائے مسیحا نہیں ہوتا. اور مقطع ہے، اے پھول کرو سجدہ سرفراز رہو گے. اے پھول کرو سجدہ سرفراز رہو گے. جو رب کو کرے سجدہ وہ رسوا نہیں ہوتا. جو رب کو کرے سجدہ وہ رسوا نہیں ہوتا. خاموش محبت کا تو شہرا نہیں ہوتا. اس دل سے تو اظہار تمنا نہیں ہوتا. دنیا کا جو ہے رنگ ہوا اس میں تغیر. دیکھو نہ رہے عزیز میں کیا کیا نہیں ہوتا. اور ہمارے رئیس بھائی فرمائش کر رہے تھے کہ وہ ردیفی غزل، ان کے مشاعرے میں دو، ایک تاریخی غزل تھی اور ایک ردیفی غزل تھی. تو ردیف دی تھی انہوں نے وائز. تو سال اچھا بھائی اجازت ہو تو وہی پیش کر دوں. رئیس صاحب کی خواہش کا طلب کرتے ہیں. رئیس بھائی آپ کی خواہش. تو یہ دوسری جو غزل ہے، جو تو کہتا ہے لازم ہے کرے اس پر عمل واعظ. واعظ کی ردیف دی تھی. جو تو کہتا ہے لازم ہے کرے اس پر عمل واعظ. کہیں ایسا نہ ہو رستے میں تو جائے پھسل واعظ. صرف زبانی بات ہی کہنے کا نہیں. جو تو کہتا ہے لازم ہے کرے اس پر عمل واعظ.
کہیں ایسا نہ ہو رستے میں تو جائے پھسل وائز. اور مسلمان بھائی بھائی ہیں فسامت فرقہ بندی میں. مسلمان بھائی بھائی ہیں فسامت فرقہ بندی میں. نزاعی مسئلہ درپیش ہو تو کر دے حل وائز. مسلمان بھائی بھائی ہیں فسامت فرقہ بندی میں. نزاعی مسئلہ درپیش ہو تو کر دے حل وائز. لیکن آج کل وائز جو ہے زیادہ اور جلدی میں تیل ڈالتے ہیں بھڑکانے کے لیے. تو نزاعی مسئلہ درپیش ہو تو کر دے حل وائز. اور نہ کر تعویل قرآن کی بنانا مت اسے پاجن. نہ کر تعویل قرآن کی بنانا مت اسے پاجن. کہ جو قرآن و سنت میں وہی ہے بس اٹل وائز. نزاعی مسئلہ درپیش ہو تو نہ کر تعویل قرآن کی بنانا مت اسے پاجن. اقبال کے شعر ہے نا، حکام تیرے حق ہے مگر تیرے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاجن. تو نہ کر تعویل قرآن کی بنانا مت اسے پاجن. کہ جو قرآن و سنت میں وہی ہے بس اٹل وائز. کیونکہ ابھی دو میں نے چیزیں دیکھی قرآن پر اعتراض. ایک تو وہ ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون کے بارے میں ہے. ایک وہ جو ہیں جو اپنا کو اہل قرآن کہتے ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرعون ذبح نہیں کراتا تھا، بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا. یہ مطلب بات ہی غلط ہے. قرآن میں جھٹلا رہے ہیں نعوذ باللہ. کیونکہ اگر کراتا تو اس کی قبریں کہاں ہیں، بچوں کی ان کی لاشیں کہاں گئیں. وہ یہ کہ ابھی تو نوزائیدہ بچے تھے نا. نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے کتنا بڑا، وہ قتل کرا دیتا تھا. چیل کبے کھا جاتے ہیں غائب قبر. اور وہ کیوں بناتا بھائی ان کی، وہ تو پیدا ہوتی پکڑ لیتا تھا. تو یہ عجیب عجیب لوگ وہ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں ہے. اور ایک اس میں امی لفظ جو ہے امی کے لیے جو تشریح کرتے ہیں بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں مجتہد لوگ. امی کا مطلب نعوذ باللہ جاہل. امی کا جاہل ترجمہ ایک ابھی دیکھا، وہ میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے. بھائی امی بھی عربی کا لفظ ہے اور جاہل بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ اگر جاہل کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے کیا؟ جاہلون قرآن میں ہے. امی الگ بات ہے. امی کا مطلب یہ ہے کہ جو ناخواندہ ہوں، پڑھے نہیں. ہم اگر چلے جائیں جاپان، پڑھے ہم چلے جائیں جاپان چین، ہم ان کی زبان نہ پڑھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو ہم امی ہوں گے نا، انپڑھی ہوں گے نا، تو ہم جاہل تو نہیں ہوں گے. ہاں، ہم جاہل تو نہیں کہلائیں گے نا. تو یہ غلط بات ہے. جاہل کہنا یہ توہین کی بات ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے علماء ان کی میں نے رکھا، اور انہوں نے بھی اللہ نے جاہلوں میں ایک نبی کو بھیجا. جاہلوں میں نہیں ہے، امیوں میں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 دیکھیں، شروع کی آیت. ہم نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا. اور ایک وہ طاہر القادری صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے ام القریٰ، یعنی مکہ میں رہنے والا. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن عام طور سے امی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ناخواندہ ہو، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو اسی سلسلے میں نے یہ پایا تھا کہ نہ کر تعویل قرآن کی نہ کر تعویل. ہاں، سورہ جمعہ پہ دیکھیں. سورہ جمعہ کی آیت میں کلیئر ہے کہ ہم نے امیوں میں ایک نبی کو بھیجا. امیوں میں اس کا مطلب پورے معاشرے کو امی کہا ہے، پورے مکہ والوں کو کہا ہے، صرف آپ کو ہی نہیں کہا ہے. تو یہ ہے کہ آپ ایک لفظ امی لے کر کے پھر اس کا ترجمہ جاہل کر رہے ہیں. عجیب ہے، یہ خود ہی جہالت ہے جو ایسا ترجمہ کرتے ہیں. ابو جہل تو الگ تھا، حالانکہ وہ پڑھا لکھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کو ابو جہل کا خطاب ملا اس کی جہالت کی وجہ سے. بالکل. نہ کر تعویل قرآن کی بنانا مت اسے پاجن. کہ جو قرآن و سنت میں وہی ہے بس اٹل وائز. اور شکم پر باندھ کر پتھر کھلاتے شہتے بھوکوں کو. شکم پر باندھ کر پتھر کھلاتے شہتے بھوکوں کو صلی اللہ علیہ وسلم. مرغن ہے غذا کھاتا تو پیتا ہے اصل وائز. عین والا اصل، شہد عین والا اصل، عین سین لام. مرغن ہے غذا کھاتا تو پیتا ہے اصل وائز. اور پھنسا ہے دنیا داری میں ہے کرتا خوب عیاشی. پھنسا ہے دنیا داری میں ہے کرتا خوب عیاشی.
بڑھائے جا رہا ہے خوب ہی طول عمل وائز. یہ عمل بھی الف والا ہے، عین والا نہیں. بڑھائے جا رہا ہے خوب ہی طول عمل وائز. امیدیں لمبی لمبی باندھی ہیں. اور یہ دیکھیے ذرا مزہ کریں گے. میاں وائز چھپے تھے باب میں خانہ کے پیچھے پر. میاں وائز چھپے تھے باب میں خانہ کے پیچھے پر. چچا غالب میں جھانکا اور لگے کہنے نکل وائز. بتائیے جو کہا ہے نا کہ وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. وہ غالب کا شعر ہے نا، وہ اتنا جانتے ہیں. وہ کیا کہ وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے تو دیکھا کہ کہاں میں خانے کا دروازہ اور کہاں کیا ہے وہ بول رہا ہوں میں، کہاں واحد. مگر ہم اتنا جانتے ہیں. کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے مطلب وہ آیا ہوا تھا ادھر ہی. تو اسی سے استفادہ کرتے ہوئے میاں وائز چھپے تھے باب میں خانہ کے پیچھے پر. چچا غالب میں جھانکا اور لگے کہنے نکل وائز. چھپے چچا غالب میں جھانکا اور لگے کہنے نکل وائز. زبانی بات کرتے ہیں عمل میں. اور تجھے ہے مال سے الفت نہ ہے اعمال کی پرواہ. تجھے ہے مال سے الفت نہ ہے اعمال کی پرواہ. مال اور اعمال تجریس لفظی. تجھے ہے مال سے الفت نہ ہے اعمال کی پرواہ. تیری نیت جو ہوگی تو ملے گا ویسا پھل وائز. تیری نیت جو ہوگی تو ملے گا ویسا پھل وائز. اور سر مقطع شعر ہے. فرشتوں کا تھا جو استاد ہے اس راز سے واقف. فرشتوں کا تھا جو استاد مولب الملکوت جن تھا، لیکن وہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا شیطان عزازیل. فرشتوں کا تھا جو استاد ہے اس راز سے واقف. ملے سامان عیاشی تو جاتا ہے مچل وائز. ملے سامان عیاشی تو جاتا ہے مچل وائز. توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ مقطع ہے جو آج کل کئی واقعات ہوئے ہیں، خبریں آ رہی ہیں فیس بک اخباروں میں. تو یہ بھی ان کے لیے نصیحت ہے. حسینوں پر نگاہ بر جو ڈالی پائے گا ذلت. حسینوں پر نگاہ بر جو ڈالی پائے گا ذلت. نصیحت پھول کی ہے باغ دنیا میں سنبھل وائز. نصیحت پھول کی ہے باغ دنیا میں سنبھل وائز. کئی واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں. بچوں کے ساتھ ان کا جہاں موقع ملتا ہے سب بھول جاتے ہیں، آواز وغیرہ بھول کر کے، اور بس یہ نفس کے بندے میں پھنستے ہیں. تو حسینوں پر نگاہ بر جو ڈالی پائے گا ذلت. نصیحت پھول کی ہے باغ دنیا میں سنبھل وائز. جو تو کہتا ہے لازم ہے کرے اس پر عمل وائز. کہیں ایسا نہ ہو رستے میں تو پھر جائے. کہیں ایسا نہ ہو رستے میں تو جائے پھسل وائز. کہیں ایسا نہ ہو رستے میں تو جائے پھسل وائز. نکل وائز. اچھا خالی بات. میں حوائز چھپے تھے باب میں خانہ کے پیچھے پر. چچا غالب میں جھانکا اور لگے کہنے نکل وائز. چچا غالب میں جھانکا اور لگے کہنے نکل وائز. وہ غالب کے اسی شعر سے استفادہ ہے. پر اتنا جانتے ہیں اچھل اس پہ آپ کہہ دیجیے اچھل بھائی. اگر سن لے غزل میری تو جائے گا اچھل بھائی. یہ کیا دیجیے، یہ مثال لگا دیا میں نے. اگر سن لے غزل میری تو جائے گا اچھل بھائی. کیونکہ ان کو اگر تنقید کرو تو برا ہی بد لگتا ہے نا. یہ تھے دعوت اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. آئیے اس پروگرام آگے چلتے ہیں.